ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی، سفر کے مہینے کے بارے میں مشرکین کفار کا نظریہ ہے، اس میں سفر بھی نقصان دیتا ہے، شادیاں بھی نقصان دیتی ہیں، کاروبار معاملات بگڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ولا سفرا، سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور فرمایا اسلام میں کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ فرمایا سفر المظفر، سفر المظفر یعنی کامیابی والا مہینہ، سفر المظفر کامیابی والا مہینہ، سفر الخیریہ خیر و برکت والا مہینہ۔ سفر کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، اور ایک مقام پر فرمایا سارا نظام اللہ کی مرضی سے چلتا ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے شفاعت دے، جسے چاہے بلند کرے، جسے چاہے سر بلند کرے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہی ہے جسے عزت دیتا ہے، وہی ہے ذلت دیتا ہے، ساری طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، بے شک وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ معاشرہ 1500 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، اور آپ نے جو مختلف اوہام، مختلف رواج، رسم، مختلف جو اسلام کے خلاف خرابیاں تھیں، آپ نے اسے کنڈم کیا۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، یہاں تک کہ ہم محرم اور سفر میں نہیں شادی کرتے، اور جب آپ تاریخ پڑھیں، پڑھے لکھے بنیں، تو آپ کو پتہ چلے گا اس سفر کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی شادی کی۔ سبحان اللہ۔ کس مہینے میں؟ تو یہاں یہ لوگوں نے رواج پکڑ رکھا ہے جی سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، اس میں شادی کرو تو وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس میں شادی کرو تو اولاد نہیں ہوتی۔ بتاؤ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی اولاد ہے یا نہیں؟ امام حسن حسین کن کے بیٹے ہیں؟ فاطمہ کی بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، زینب بی بی بھی فاطمہ کی بیٹی ہے۔ اور سفر کے مہینے میں جناب نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، رخصتی کی۔ سفر کے مہینے میں حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ کی شادی ہوئی۔ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کیوں سفر کو منحوس کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں سفر محرم میں شادیاں کر رہے ہیں؟ محرم سفر میں کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ رب العزت نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا، یہ فرمان رسول کا خلاصہ ہے۔ کوئی مہینہ منحوس نہیں بنایا، کوئی رات نحوست والی نہیں ہے، کوئی مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ اور فرمایا تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہارے اپنے خرابیوں کی وجہ سے کوئی بھی دن آپ کے لیے خراب ہو سکتا ہے۔ جب آپ کے عمل غلط ہوں گے، آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، آپ اس شکار میں ہو سکتے ہیں وہ کسی دن بھی۔ کوئی دن، مہینہ، سال، ہفتہ، دن، رات منحوس نہیں، بلکہ شریعت کے اندر فضائل ضرور ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے نا، شب قدر کی فضیلت ہے، عید کے دنوں کی فضیلت ہے، رمضان کے دنوں کی فضیلت ہے، حج کے دنوں کی فضیلت ہے، اور آگے ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، جمعے کے دن کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ اس کو عید صغیر کہا ہے، فرمایا یہ پورے ہفتے کا سربراہ ہے۔ فضیلت ہو سکتی ہے، دنوں کی، راتوں کی، مہینوں کی فضیلت ہو سکتی ہے، نحوست نہیں۔ کوئی دن منحوس، کوئی مہینہ منحوس۔ اب یہ محرم میں بہت سارے کیسز، محرم کے 10 دن جی وہ بچی کو لے جاتے ہیں والدین، کئی شوہر اس محرم میں بھی، پچھلے سالوں میں بھی ملتے ہیں،
ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی 2 دن ہوئے تھے تو میری بیوی سسرال چلے گئے جی، محرم آ گیا نے، لہٰذا ہوں کڈو کڑی اسی محرمہ چ اپنے کول رکھنی ہے۔ اب وہ میاں بیوی کو جدا کر رہے ہیں۔ محرم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود شادی ہوئی ہے۔ یہ سفر میں صرف آپ کی بیٹی کی نہیں، آپ کی بھی شادی ہوئی ہے حضرت زینب رضی اللہ سے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں اپنا نکاح، اپنی شادی حضرت بی بی زینب سے فرمائی۔ اور محرم میں حضرت امام حسن حسین کا نکاح پڑھ لے آپ تاریخ میں، محرم میں بھی۔ اور یہ چیزیں جو ہم نے معاشرے کے اندر اوہام، توہم پرستی، بری رسم رواج، اور میں تو حیران ہوتا ہوں ہمارے خاندانی جو رسمیں اس طرح ادا کرتے ہیں جیسے کوئی اللہ رسول کا حکم ہو، بلکہ اللہ رسول کے حکم سے ٹکرا جاتے ہیں، اللہ رسول کے حکم کو پسے پش ڈال دیتے ہیں، رسموں کو نہیں توڑتے۔ رسمیں اتنی اہمیت کے ساتھ، اتنی ذمہ داری کے ساتھ، مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کی ابتدا کی، جن سے شروعات ہوئی، بہت بوڑھے ہو گئے، ضعیف العمر اور کمزور ہو گئے، اور آپ بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، گھر میں شادی کی تقریب ہے، بیٹے بیٹیاں پوتے پاتیاں سارے رشتہ دار کٹھے ہوئے ہیں، اور پوچھ رہے ہیں کہ وہ ٹینٹ والے کا خرچہ کیا تھا، اس کو کیا دیا، فلاں فلاں کی رسم، فلاں فلاں ساری باتیں سنی۔ تو پھر فرمایا میری ایک بات سن لو، میرا مشورہ بھی لے لو، میں اب دنیا سے جانے لگا ہوں، عمل کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے۔ کہنے لگا جس فکر کے ساتھ تم دنیا کے معاملات نپٹا رہے ہو، کاش یہ فکر اللہ کے معاملات نپٹانے میں لگ جائے۔ تم اپنی فکروں اور سوچوں کو، رسم و رواجوں کو اللہ کے تابع کر دو۔ جب بھی کوئی میٹنگ کرو تو دیکھو کہ یہاں اللہ رسول نے کیا حکم دیا ہے، یہاں کیسے اللہ رسول نے فرمایا ہے، کس طرح اللہ رسول نے کرنا ہے۔ اور بڑے بڑے مبلغین یہاں، بڑے بڑے بارش اور حاجی نمازی رہ جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے بہت مبلغ اور بارش قسم کے آدمی کے ہاں شادی تھی، اور میں نے اس میں میٹنگ میں تھا، اس کے دن وغیرہ ڈر رہے تھے۔ اس دن ڈلتے ہوئے میں جب انہوں نے کہا بچی والوں کو کہ آپ 300 برات ہم لے کر آئیں گے آپ کی طرف، 300 براتی ہے، تو بچی والے غریب تھے، انہوں نے کہا جی 100 کر لیں، ہم 300 کا کھانا نہیں دے سکتے۔ میں نے دونوں کی باتیں سنتا رہا، لیکن کوئی برداشت ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا بھائی صاحب بڑا عرصہ 5 نمازیں پڑھ رہے ہو، تبلیغیں کر رہے ہو، مجھے بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برات لے کر گئے ہیں کہیں؟ کسی صحابی نے برات کھڑی ہو، کسی تابعی نے برات اس طرح سجا کے 200 300 لے کے گیا ہو؟ بتاؤ۔ 11 شادیاں نبی کی ہوئی ہیں، برات گئی، 4 بیٹیوں کی شادیاں کی ہیں، برات آئی ان کی۔ بتاؤ آپ کس کو فالو کرتے ہو؟ صرف اسلام نماز روزے کا نام ہی ہے کہ تسبیح گیل لی، نماز پڑھ لی اور بس پیسے آ گئے تو حج قربانیاں، بڑے بڑے بکرے چھترے۔ یہ معاشرے کے اندر، یہ ثقافت کے اندر، معاملات کے اندر کون پورا کرے گا اسلام کو؟ کوئی برات کا کنسپٹ نہیں ہے۔ آپ کاہے کی ڈیمانڈ کر رہے ہو؟ ثابت کرو کوئی برات ہے۔ اسلام میں صرف ولیمہ اور سادہ نکاح ہے۔ آپ 4 لوگ جا کے نکاح لے سکتے ہو، سنت ہے ولیمہ۔ آپ ولیمہ رکھیں، بیٹے والے ہیں، آپ 300 چھوڑ کے 3 لاکھ بندہ بلائیں، 3000 بندہ بلائیں، 3 لاکھ بلائیں، ولیمہ سنت ہے۔ جتنا مرضی خرچہ کر لیں، لیکن برات سنت نہیں ہے۔ صرف نکاح سنت ہے 4 گواہوں کی موجودگی میں، اور بس۔ آپ یقین کریں وہ مجھ سے خفا ہو گئے۔ خیر بات میری لگی اور گڑبڑ بھی ہو گئی، اب کیا کریں؟ اپنے بھی خفا بیگانے بھی ناخوش، اپنے بھی خفا ہیں، اپنے بھی خفا ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کہہ نہ سکا کند۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ جو عملی دیندار بندہ مشکل میں ہے،
وہ رشتہ داریاں کیسے پوریاں کرے؟ اتنی رسمیں ہیں، پگ پھڑائی، رسی پھڑائی، اندر ٹپائی، پلیٹ پھڑائی، ہاں جی پرات تے ٹپیا، تیل ودائی، پتہ نہیں کیا کیا۔ دیندار آدمی پریشان ہے، اور دینداری صرف تسبیح نماز سے نہیں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ نوری ہے۔ عمل سے پتہ چلے گا، جب آپ خاندان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، آپ کے سوسائٹی کے اندر آپ پورا اسلام پر اتریں، کتنا تنہا ہو جاتے ہیں۔ اس دور میں نبی نے فرمایا تھا 10 شہیدوں کا ثواب ہوگا، ایک سنت کو پورے کرنے والے کو 10 شہیدوں کا ثواب۔ کر کے دیکھو، سنت پوری کرنا، معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، اپنے رسم و رواج کے اندر، اپنی تہذیب کے اندر، حلقہ احباب کے اندر، محلے دارے کے اندر، آپ کر کے دیکھیں اپنے آپ کو اسلام کے مطابق۔ کوئی آپ کو لائق نہیں، جیسے چھڈو جی بڑا مولوی مسیطے رکھ دو اپنا۔ رسموں کو ترویج ہے، روایات کی پاسداری ہے، اللہ رسول کی پاسداری صرف مسجد کی حد تک۔ دیکھو اپنے خاندان گریبانوں میں، اپنے ماحول میں، اپنی سوسائٹی میں، تو سفر محرم منحوس اس میں شادی کریں گے انشاءاللہ، کریں گے؟ جڑا کو تانوں پوچھے گا میں بیٹھا ہوں، ٹینشن نہیں لینی۔ وہ نبی بیٹی دی شادی کر رہے نے، اپنی شادی کر رہے نے، تسی او کنوں فالو کر دے جے، کنوں فالو کر دے جے؟ جدو نبی خود محرم سفر شادیاں کر رہے نے، بیٹیاں دیاں کر رہے نے، او تسی کیوں رک رہے جے؟ اور نبی خود حدیث میں بک نہ لے ہیں تاکہ تانوں شک نہ رہے۔ حدیث نبی نے جدو کہتا ہے کہ سفر چ کوئی نحوست، کوئی بھی کاروبار شروع کر سکتے ہو سفر چ، شادی کرو اونجی جی میں دوسرے مہینے چ، بزنس کرو، باہرلے ملک جاؤ، تعلیم پڑھو، دماغ وچوں کٹ دیو کہ سفر محرم منحوسے دے جے شادیاں اور خوشیاں نہیں کرنیاں۔ اور ساڈی شادی بھی تے تبلیاں دی بھری ہوندی ہے نا، وہ ویسے بھی منع ہے۔ اے مفتیان اکرام، میرے استاد صاحب دی کتاب لکھی، فرماندے نے ماہ سفر دے کے غلط عقائد، مثلا جنات اترتی ہیں آسمان سے، بلائیں اترتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، یہ چیزیں اس پر عقیدے پر یقین کرنے والا گناہ گار ہے۔ یعنی اس کو دین سمجھنے والا کہ اس میں واقعی آسمان تو بلاواں اتر رہی ہیں، مصیبتاں مہینہ بلاواں دا مہینہ جے، فرمایا گناہ گار ہے۔ اسی طرح انہوں نے حدیث اگے فرمائی، وہ دا خلاصہ میں دس دینا، کسی شخص کو، کسی عورت کو، کسی جگہ کو، کسی مکان کو منحوس قرار دینا گناہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہتے فلانی عورت میرے متھے لگ گئی، آج میرے کام سیدھے نہیں ہونے، بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ، توبہ کریں، آپ نے گناہ کا کام کیا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی عورت منحوس ہو، کوئی مرد منحوس ہو، کوئی بندہ آپ کے متھے لگ جائے آپ کے، یہ بات نہیں کریں، یہ ہندو کرتے ہیں۔ توبہ کریں اگر ایسا نظریہ ہے، یہ بلی ٹاپ گئی اب یہ ہوگا، یہ توبہ کریں، پیچھے سے مجھے آواز دے دی اب یہ ہوگا، توبہ کریں، یہ چیزیں اسلام میں نہیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں جاہلوں، ملنگوں، بھنگیوں اور تمہات پرستوں کے پاس بیٹھنا بھی جرم ہے۔ اے جڑے ملنگ کڑے شڑے پا کے انہاں کول بہنا جرم جے، بھنگ جڑا پیندا بھنگی چرسیاں کول بہنا جرم جے، جاہل بندہ جڑا تانوں اپنی رسماں رواجاں تے تانوں چلاوے انہاں کول بیٹھنا جرم ہے، بری بات ہے۔ ہن تے پروفیسر سڑکاں تے بھی بہندے نے، ہاتھ ویکھدے نے نا طوطے والے، انہاں کول بھی جانا جرم جے، ہاتھ دکھانا جرم ہے۔ میں نے بچپن میں پامسٹری پوری حفظ کر لی، پوری کتابیں، لیکن طالب علم تھے جب وہاں حدیث میں پہنچے کہ یہ درست نہیں، آپ یقین کریں وہ میں نے کتابیں جلا دیں۔
ہاتھ دیکھنے والا، ہاتھ دکھانے والا گناہگار ہے، طوطا فال نکالنے والا، نکلوانے والا گناہگار ہے۔ فرمایا 3 چیزوں کی کمائی حرام ہے، رنڈی یعنی عورت، زنا کی کاروبار، اور دوسرا منتر جادو کا روزگار کمانے والے کے لیے روزی حرام ہے۔ ہاں ہاں، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔